3. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ مفردات تختی نمبر 1. الف والے حروف پڑھے. دوسرے سبق میں ہم نے کچھ مد والے حروف پڑھے. اس کے بعد آپ ضاد سے آگے بقیہ حروف پڑھنے لگے. ضاد کون سا حرف ہے جس کے بارے میں سوالات اکثر ہوتے ہیں؟ اس میں کون سی قرات ہے یا کون سی روایت ہے؟ ضاد ٹھیک ہے کہ دعاد ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ دونوں غلط ہیں. دونوں نہ ضاد ٹھیک ہے نہ دعاد ٹھیک ہے، یعنی بالکل دال کی آواز سے پڑھنا غلط. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اس کے جو آگے بھی شاید کوئی بات آئے گی، یہاں مختصراً عرض کر دوں کہ جب اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جب اس کو تو اس کی آواز اس میں جاری رہے گی. اب آواز جب جاری کر کے پڑھیں گے تو دال تو نہیں پڑھا جائے گا. او کیسے؟ اب اگر دال پڑھیں تو اب آواز جاری ہو نہیں سکتی، تو دال والا کام تو خالی ہو گیا. وہ تو کچھ نہ کچھ اگر قاعدے کو سمجھ گیا تو دال کبھی بھی نہیں پڑے گا. وہی دال تو نہ اس میں صفت رفع اور جاری آواز جاری ہو رہی ہے، نہ اس میں استطالت پائی جائے گی، تو دونوں صفات لازمہ ختم ہو جائیں گے تو کام خالد ہو گیا. ٹھیک. لیکن نقصان دہ کون ہے؟ نقصان دہ وہ ہے، اس کے لیے زیادہ نقصان ہے جو زا پڑھ رہا ہے. کیوں کہ زا میں بھی آواز جاری اور واد میں بھی آواز. اب بیچارہ وہ شک میں پڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں وہی صحیح پڑھ رہا ہوں. کیسے؟ جیسے کیسے؟ اب اسی کو موٹا کرتے تو سمجھتے ہیں میں حالانکہ زا کے مخرج کو پڑھ رہا ہوں. کس مخرج سے پڑھ رہا ہے؟ تو پھر غلط فہمی کا شکار ہے. کس کا؟ غلط فہمی کا شکار ہے. وہ پڑھ زا رہا ہے اور سمجھ زا رہا ہے. اور میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ ایک جگہ میں ساری پڑھا، میں پڑھو وود، آپ بھی پڑھو. اب اس کو ساتھی کیا پڑھا کہتے ہیں زود، یہ ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں زود، میں نے کہا بھائی آپ نے زا پڑھ دیا. کہتے نہیں میں نے صحیح پڑھا. پھر پڑھتا ہے زود، کیا پڑھا؟ میں نے جب پھر کہا بھی آپ نے زا پڑھا تو غصے ہو گئے مجھے. کہتے نہیں زاد. کیسے سمجھایا؟ اب دال کی وجہ سے مجھے سمجھا رہا ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر میں نے پوچھا بھی را کے بعد کیا ہے؟ کہتے زا. پھر پڑھو، پھر پڑھو. اب جو آپ حرف پڑھتے وہ پڑھو. کیا پڑھتے ہو؟ زا کا مخرج پڑھنا ہے. غلط. تو اس لیے دونوں سے بچنے کی کوشش کریں. صحیح کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی بات کسی کے اوپر نہیں بات رکھنی، فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں. قاعدے کو دیکھیں، ضابطے کو دیکھیں، اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن ضابطہ اور اصول ہو اس کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کرے گا. جب اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. کوشش کریں گے نا خود انشاءاللہ. یہ دیکھیں غور کیجیے گا، یہ ویبریشن تھوڑی سی آواز جاری ہوتی ہے. یہ آواز جاری ہے، وہ فون میں ویبریشن ہوتی ہے، یہ آواز آتی ہے جب مائک کے پڑا. جی سمجھ آئے گی بات. مزید اس کی آگے مشق کرنی ہے اپنے. اور دوسرے اس کو موٹا کرنا ہے آخر تک، دال پہ کر دو. وہ یوں نہیں کرنا، نیچے نہیں لانے والا. رونگ سائڈ پہ بیٹھے ہوا ہے، ادھر نظر بھی نہیں آتا، سامنے آ جائے بالکل ادھر. شاباش. تو نہیں کرنا، ہونٹ بول نہیں کرنا ہے. زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے حرف کو موٹا کرنے کے لیے. تا او، یہ دیکھو یہ یوں کر، اس سے حرف نہیں موٹا ہونا بھائی.
زبان کی جڑ اٹھانے میرے بھائی. قوم قوم وہ عین جیسے کنویں میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو نکالنا ہے. کیسے نکالیں گے؟ عین. ٹھیک ہے نا؟ ایسے نکالنا ہے. تو یہ جو مشکل سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ زیادہ غلط پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں رگڑا لگانا بھائی. دیکھو کتنا یوں کر کے بڑے غلط ہوگا، مشکل بھی لگے گا. تو جتنا مشکل بنا کے پڑھیں گے اتنا اور واقعی مشکل ہو جائے گا، غلط بھی ادا ہوگا. بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے شاباش. تو اس طرح جب آپ اس کو آسان سمجھیں گے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ شاباش جی. غوئی اس ہونٹ بولنے کا نہیں. غوئی فا موٹا ہے. قوم اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ قوم یہ مبالغہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح قوم نہیں، ہونٹ گول نہیں کرنا. ہونٹ گول مجھے دیکھیں. اب بری کیا ہے؟ کاف. اب غلطی بات دوستوں یوں ہو جاتی، وہ پڑھتے ہیں کو، تو یہ کیا کیا؟ نہیں نا. دیکھو کیونکہ یہاں ہمارے جو غلطی کی اصلاح ہے نکالنے کی، وہ کہتے ہیں موٹا کر دیا بریک کر دیا. اب میں نے کیا کیا؟ نہیں، میں نے بریک کاف کو موٹا پڑھا ہے. سمجھو نا، مخرج غلط ہو گیا. بریک کاف کو موٹا پڑھ دیا. اب آپ کہیں گے خالی موٹا پڑھا، تو کہتے ہیں میں نے موٹا ہی تو پڑھا ہے. حالانکہ اس نے چھوٹے کاف کو موٹا کر دیا، مخرج نہیں، مخرج تبدیل کر دیا. باریکی سمجھے؟ کاف کہتا ہے کو، تو یہ کاف کو موٹا کیا. اس دوسرے حرف جو موٹا حرف ہے اس کو تو اپنے مخرج سے پڑھا ہی نہیں ہے. یہ غلطی ہے، توجہ کیجیے گا. جی اب میں پہلے باریک پڑھوں گا بعد میں موٹا. کاف. اب اس کو ٹیڑھے نہیں کرنا، کیف نہیں کرنا، کیف کرنا. کاکا کاکا، چاہے پشتو والا ہو چاہے اردو والا ہو. لازمہ کاکا دے، اکا دے یا کاکا. تو کاکا کہتے ہیں کہہ کوئی نہیں کرتا. ٹھیک. اردو پنجابی میں بھی کاکا کہتے ہیں اس کو کہہ. تو قرآن میں کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ سمجھو، سمجھ آ رہی بات؟ شاباش. کاف لام. لام منہ آواز ناک میں نہ جائے. لا کیا؟ یہ کیا؟ لام. اب ایک بندہ پڑھ رہا ہے کہتا ہے لام، میں کہتا ہوں لاہور، کہتا ہے لاہور. میں نے کہا لام پڑھا، اگلا کہتا ہے لام. لاہور میں لام ٹھیک ہے، قرآن والے پڑھنے میں غلط ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا. پنجابی میں ٹھیک ہے جی. می می آواز ناک میں نہ جائے. می ایم ای می میم. نو کے بدلے سے نو آواز ناک میں نہ جائے. ٹھیک ہے. آخر نون قلقلہ نہ ہو. نون. اب کئی ساتھی وہاں نو، بھائی نو نو کیا؟ نو 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 ہے، نو نو کیا کر رہے بھائی؟ نو نہیں، نو نو. اب ہونٹ بول کر رہے ہیں لیکن کھلے کھلے نو، تو نو نہیں ہے بھائی. نون. واو. اس حرف کو ادا
کرنے کا ارادہ کرے نا ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. کیسے؟ ارادہ کرو، صرف ارادہ کرو. کیا کرو؟ ارادہ کرو. یہ تو یہ اصل اس کا مخرج ہے. اس کو ادا کرتے وقت 2 مرتبہ ہونٹ گول ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ ہونٹوں کو گول کرنا یہ اصل اس کا مخرج ہے. تو کیا پڑھتے ہیں؟ بچے سے غلطی ہوتی ہے اور پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو. یہ تو صحیح میں گول کیے تو ہیں، تو غلطی ہوگی جی. واو. آخر میں واو ساکن تو غلطی ایک اور آتی واو. تو یہ او نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شاباش. ہا حمزہ آخر میں پھر ہا ہے. اس کو اکثر حمزہ الف پڑ جاتے ہیں تو حمزہ نہیں ہے، حمزہ. یا مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.